السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آج ایک نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں, کمبینیٹورکس کا ٹاپک. اچھا, یہ ٹاپک ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے. ہم کمبینیٹورکس کی ٹیکنیکس کو آج اسٹڈی کریں گے, وچ آر ویری امپورٹنٹ ٹیکنیکس. ہم اس سے پہلے جن ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں ان پہ میں بھی ہم نے کچھ ٹیکنیکس کو ہمیں یوز کرنا پڑا تھا. اگرچہ ہم نے کمبینیٹوریل ٹیکنیکس کو فارملی اسٹڈی نہیں کیا تھا اس اسٹیج کے اوپر, لیکن کاؤنٹنگ کی ٹیکنیکس کو ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا. تو کمبینیٹوریل ٹیکنیکس جو ہیں, کمبینیٹوریل پرابلمس کو سالو کرنے کی ٹیکنیکس ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کی ہر اس سائنٹیفک ڈسپلن میں ضرورت پڑتی ہے جہاں کہ میتھمیٹکس اپلائی ہو رہا ہو. کمپیوٹر سائنس ہو یا بایولوجیکل سائنسز ہو یا کوئی دوسرا سبجیکٹ ہو, جہاں بھی میتھمیٹکس اپلائی ہوگا کمبینیٹوریل ٹیکنیکس وہاں پہ آپ کو کام آئیں گی. کمبینیٹورکس میں بیسیکلی ہم کاؤنٹنگ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. کاؤنٹنگ از اے ویری ایزی تھنگ. آپ کو اگر کہا جائے کہ ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو, یو کین ایزیلی کاؤنٹ دیم. لیکن بعض اوقات کاؤنٹنگ پرابلمس جو ہیں وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں اور ان کو سالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, کاؤنٹنگ پرابلمس میں جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ ہم کس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. جب آپ یہ اسٹیپ کر لیں گے تو پھر ایکچوئل پرابلم کو سالو کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو جب آپ کو پرابلم دی جائے گی تو پرابلم کو سمجھنا کہ پرابلم ہے کیا اور اس میں کیا چیز ہمیں کاؤنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. اینڈ ونس یو لرن دیٹ, پھر اس کے بعد آپ کے لیے کاؤنٹنگ پرابلمس کے آپ کوئی بھی جو فارمولاز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے, دین یو ول بی ایبل ٹو اپلائی دوز فارمولاز اینڈ فائنڈ دا رائٹ نمبر. کمبینیٹورکس میں ہم کافی ٹائم دیں گے بیکاز آف امپورٹنس آف ٹاپک ان ڈسکریٹ میتھمیٹکس. اس کے بعد ہم نے جو بعد کے ٹاپک اسٹڈی کرنے ہیں, خاص طور پہ پرابلٹی ہم نے اس کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے. تو جو ٹیکنیکس آپ یہاں پہ سیکھیں گے دے ول بی اپلیکیبل ان دوز ٹاپکس ایز ویل. ایک اور میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پرابلمس کو سالو کرنا, کاؤنٹنگ پرابلمس کو سالو کرنے کی ٹیکنیکس سیکھنا آپ کے لیے اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں, کسی جاب کے لیے اپلائی کریں گے, مے بی دے ول آسک یو ٹو گیو یو ٹو سٹ ان اے ٹیسٹ. تو کوئی بھی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہو, جی آر ای ٹیسٹ, ان میں ہمیشہ کاؤنٹنگ پرابلم ضرور انکلوڈ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کاؤنٹنگ پرابلمس کو سالو کرنے کی ٹیکنیک اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں, دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو ویل ان دوز ایگزامینیشنز ایز ویل. تو اس خیال سے بھی آپ نے صرف اس کورس کے لیے اس کو نہیں اسٹڈی کرنا, بلکہ فیوچر میں آپ کو ہمیشہ یہ پرابلمس, یہ ٹیکنیکس جو ہیں دے ول بی ہیلپنگ یو. اچھا, اس کی جو چند اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے میں نے کچھ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. لیٹس سی دیٹ لسٹ. کمبینیٹورکس از دا میتھمیٹکس آف کاؤنٹنگ اینڈ ارینجنگ آبجیکٹس. Counting of objects with certain properties is required to solve many different types of problems. For example, counting is used to determine number of ordered or unordered arrangements of objects, generate all the arrangements of a specified kind which is important in computer simulations, compute probabilities of events, analyze the chance of winning games, lotteries, etc., determine the complexity of algorithms. اچھا, اب ہم ایکچوئل ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں, ہم ٹیکنیکس سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو آج ہم نے جو دو رول اسٹڈی کرنے ہیں وہ ہیں سم رول اینڈ پروڈکٹ رول. ہم یہ دو رول اسٹڈی کریں گے اور جسٹ ٹو انشور دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا رولس پراپرلی, ہم اس کے لیے جو ریلیونٹ ایکسرسائز اور ایگزامپلس ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے. اچھا, تو پہلے ہم سم رول کو کرتے ہیں. تو سم رول کو فارملی اسٹیٹ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایگزامپل سے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں.
let's suppose that your institute is offering 7 courses in computer science and 3 courses in mathematics. اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف ایک کورس چوز کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے پاس کتنے چوائسیز ہیں؟ یا تو آپ کمپیوٹر سائنس کا کوئی ایک کورس لے لیں یا پھر میتھمیٹکس کا ایک کورس لے لیں. تو چونکہ 7 کورسز کمپیوٹر سائنس کے آفر ہو رہے ہیں, دے پرووائڈ یو 7 چوائسیز, اور 3 کورسز میتھمیٹکس کے آفر ہو رہے ہیں, دے آلسو پرووائڈ یو 3 more choices. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آپ کے پاس ہو گئے ہیں 7 + 3. تو یہ بیسیکلی ہم نے سم رول کو اپلائی کیا ہے. کہ اب اس کی اسٹیٹمنٹ کو فارملی دیکھ لیں. ہمارے پاس اس کی سم رول کی جو فارمل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح ہے: if one event can occur in n1 ways, a second event can occur in n2 ways, then the total number of ways in which exactly one of the events can occur is n1 plus n2. اچھا, اس میں ہم نے جو میں نے پہلے اگزامپل کروائی تھی اس میں جو ہم نے ایونٹ لیے تھے وہ تھا سلیکشن آف کمپیوٹر سائنس کورس, ایک ایونٹ تھا, اور دوسرا ایونٹ تھا سلیکشن آف کورس ان میتھمیٹکس. اور ہمارے پاس دونوں ایونٹس کے لیے, پہلے ایونٹ کے لیے 7 چوائسیز تھے اور دوسرے ایونٹ کے لیے 3 چوائسیز تھے. تو اس میں ٹوٹل نمبر چوائسیز ہمارے پاس ہو گئے یوزنگ دا سم رول 7 + 3 10 ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آ گئے. اچھا, اب نمبر آف ایونٹس 2 ہونا ضروری نہیں ہے, 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دے کین بی 3 ایونٹس اور 4 ایونٹس اور مور. تو اب اگلی ایگزامپل میں ہم 3 ایونٹس لیتے ہیں. A student can choose a computer project from one of 3 lists. The 3 lists contain 23, 15, and 19 possible projects, respectively. How many possible projects are there to choose from? تو یہ پریکٹیکلی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پروجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر تو آپ کے پاس لسٹیں لگ جاتی ہیں کہ ڈیٹا بیسز میں ہمارے پاس اتنے پروجیکٹ اویلیبل ہیں, اور اسی طریقے سے کمپیوٹر گرافکس میں ہمارے پاس اتنے پروجیکٹس اویلیبل ہیں. یہ ساری کی ساری لسٹیں لگ جاتی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان جو ہمارے پاس یہ لسٹیں اویلیبل ہیں ان میں سے ایک آپ نے کوئی پروجیکٹ چوز کرنا ہے. تو سمپلی آپ کے پاس نمبر آف چوائسیز کتنے ہو جائیں گے, جو لسٹیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان میں سے ہر ایک کا کاؤنٹ کریں اور بعد میں سم کر لیں, تو دیٹ ول گیو یو دا ٹوٹل نمبر آف چوائسیز اویلیبل ٹو یو. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو جائیں گے 23 are in first list, 15 choices are in the second list, and 19 choices are in third list. So you have 23 plus 15 plus 19, 57 choices in all. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نمبر آف ایونٹس کین بی مور دین 2, 3 یا 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جنرلائزڈ سم رول کو ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں when we have any number of events. Generalized sum rule: if one event can occur in n1 ways, a second event can occur in n2 ways, a third event can occur in n3 ways, and so on, then there are total number of n1 plus n2 plus n3 plus so on ways in which exactly one of the events can occur. اچھا, اس کی سم رول کی ایک ڈائریکٹ اپلیکیشن ہم کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس if we are given a number of sets اور these sets don't have any common elements, تو total number of elements ہمارے پاس کیا آئیں گے؟ اگر ایک سیٹ میں 5 ایلیمنٹ ہیں, دوسرے میں 7 ایلیمنٹ ہیں, دونوں میں کوئی بھی ایلیمنٹ کامن نہیں ہے, تو جب ان کا یونین لیں گے تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ہو جائیں گے 5 + 7. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ میوچلی ان کو ڈس جوائنٹ ہونا چاہیے, کہ پہلے سیٹ میں اور دوسرے سیٹ کے اندر کوئی کامن ایلیمنٹ نہ ہو. تو یہ جو سم رول ہے یہ یونین میں بھی اپلائی ہوتا ہے وین یو ٹیک یونین آف نمبر آف سیٹس. تو اس کی بھی اپلیکیشن دیکھ لیں. سم رول ان ٹرمز آف سیٹس: if A1, A2, so on up to AM are finite disjoint sets, then the number of elements in the union of these sets is the sum of the numbers of elements in them. If NAI denotes the number of elements in set AI, then NA1 union A2 union so on union AM is equal to NA1 plus NA2 plus so on
up to NAM, where AI intersection AJ is equal to empty set if I is not equal to J. Okay, sum rule was fairly simple and straightforward. اب ہم پروڈکٹ رول پہ آتے ہیں. اسی ایگزامپل کو لے لیں جو ہم نے پہلے کی تھی سم رول کے لیے, کہ ہمارے پاس سیناریو یہ ہے کہ ان سرٹن انسٹیٹیوٹ 7 courses of computer science and 3 courses of mathematics are being offered. اب اسٹوڈنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے 2 کورس لینے ہیں. انسٹیڈ آف چوزنگ 1 کورس, کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے 2 کورس لینے ہیں. ان 2 کورسز میں سے ایک کمپیوٹر سائنس کا کورس ہونا چاہیے اور ایک میتھمیٹکس کا ہونا چاہیے. اب کوشچن کیا ہمارا بن گیا ہے کہ چوز 1 کورس فرام کمپیوٹر سائنس اینڈ 1 فرام میتھمیٹکس. پہلے ہم کہہ رہے تھے چوز 1 کورس فرام کمپیوٹر سائنس اور 1 کورس فرام میتھمیٹکس. اب اور کو ہم نے اینڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے, تو اس ریپلیسمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس نمبر آف چوائسیز کی ڈفرینٹ ہو جائیں گے. ہم وی کین چوز 1 کورس فرام کمپیوٹر سائنس ان 7 ڈفرینٹ ویز, اور جب ایک چوائس آپ کر لیں گے کمپیوٹر سائنس کے کورس کا, تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرا میتھمیٹکس کا کورس چوز کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 چوائسیز آ جائیں گے. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آپ کے پاس ہو جائیں گے 7 ملٹیپلائڈ بائی 3 21. اس کو دوبارہ میں کلیریفائی کرتا ہوں. لیٹس سے کہ کمپیوٹر سائنس کے کورسز جو ہیں ان کو آپ نے ٹائٹل کر دیا, لیبل دے دیا ہے M1 C1 C2 C3 اپ ٹو C7. یہ ہمارے کمپیوٹر سائنس کے کورسز ہیں. اور میتھمیٹکس کے کورسز جو ہمارے پاس 3 ہیں ان کو ہم نے لیبل کر دیا ہے M1 M2 M3. اب کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ایک کورس لینا ہے کمپیوٹر سائنس میں سے اور ایک لینا اس نے میتھمیٹکس میں سے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ C1 چوز کر لے کمپیوٹر سائنس میں سے اور اس کے ساتھ M1 لے لے یا M2 لے لے یا M3 لے لے. تو کورسپونڈنگ ٹو C1 he has 3 choices for choosing mathematics. اسی طریقے سے C2 کے لیے بھی اس کے پاس میتھمیٹکس کے 3 چوائسیز ہو جائیں گے. تو اسی رول کے مطابق وہ پہلے چوز کرے گا کمپیوٹر سائنس کا کوئی ایک کورس اینڈ ہی ہیز 7 چوائسیز, اینڈ فار ایچ آف دیز چوائسیز ہی ہیز 3 چوائسیز فار اے کورس آف میتھمیٹکس. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آ گئے ہمارے پاس 21. اچھا, اب اس کی جو فارمل اسٹیٹمنٹ ہے پروڈکٹ رول کی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. If one event can occur in n ways and if for each of these n1 ways a second event can occur in n2 ways, then the total number of ways in which both events occur is n1 into n2. اچھا, پروڈکٹ رول کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس ہم کسی آڈیٹوریم میں ہم چیئرز کو لیبل کرنا چاہتے ہیں. آڈیٹوریم میں بہت سی چیئرز پڑی ہوئی ہیں اور ان کو ہم لیبل کرنا چاہتے ہیں. تو لیبل کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر چیئر کے اوپر 2 ہم کریکٹر کا لیبل دیں گے. ان میں سے ایک جو ہوگا سمبل وہ الفابیٹک کریکٹر ہوگا اور دوسرا جو ہوگا دیٹ ول بی ڈیجٹ فرام 0 to n. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پیٹرن کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ کتنی چیئرز کو لیبل کر سکتے ہیں. اچھا, پرابلم کو اب دیکھ لیں. The chairs of an auditorium are to be labeled with 2 characters, a letter followed by a digit. What is the largest number of chairs that can be labeled differently? پہلے کریکٹر کے لیے آپ نے کوئی بھی الفابیٹ لینا ہے, تو there are 26 alphabets from A to Z. تو آپ کے پاس 26 چوائسیز ہوں گے پہلے کریکٹر کے لیے, اور جب آپ پہلا کریکٹر چوز کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایک ڈیجٹ لگانی ہے. تو ڈیجٹس کے لیے ہمارے پاس دیر آر 10 ڈیجٹس, 0 to 9 ہمارے پاس 10 ڈیجٹس ہیں. تو ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس 10 چوائسیز ہو گئے. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہمارے پاس ہو گئے 26 ملٹیپلائڈ بائی 10. اب اس کی ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے لیبل کرنا ہے. ہم لیبل کر سکتے ہیں A0 A1 A2 up to A9, اسی طرح B0 B1 B2 up to B9, اور اسی طرح کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. تو آخر میں ہمارے پاس جو لیبلز آئیں گے they will be Z0 Z2 Z9. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 26 ملٹیپلائڈ بائی 10, 260 لیبلز ٹوٹل بنے گے ہمارے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسکیم کے تحت اگر ہماری ہال میں آڈیٹوریم میں 260 چیئرز ہیں تو ان کو لیبل کیا جا سکتا ہے. اگر چیئرز کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی then we'll have to use some other scheme.
اچھا اب ہم جنرلائزڈ پروڈکٹ رول بتاتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے جنرلائزڈ سم رول کہا تھا کہ اگر نمبر آف ایونٹس ہمارے پاس 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اسی طرح اس میں بھی پروڈکٹ رول میں بھی اگر ہمارے پاس نمبر آف ایونٹس 2 سے زیادہ ہیں, 3 یا 4 ہیں, اینی نمبر آف ایونٹس ہیں, دین وی ہیو اے جنرلائزڈ پروڈکٹ رول. Generalized product rule. If some event can occur in n1 ways and if following this event, a second event can occur in n2 ways and following this second event, a third event can occur in n3 different ways, then the number of ways all the events can occur in the order indicated is n1 multiplied by n2 multiplied by n3 and so on. Okay, اب ہم نے اس جنرلائز پروڈکٹ رول کی اپلیکیشن کرنی ہے سیٹس میں, جس طرح ہم نے سیٹس میں پہلے بھی کیا تھا. سم کی اپلیکیشن کی تھی, سم رول کی اپلیکیشن کی تھی, ہم جنرلائز پروڈکٹ رول کی بھی کریں گے. اور جیسے میں نے لیکچر کے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم نے ایکچولی یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں. پہلے لیکچرز میں ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ جب معلوم کرتے ہیں دو سیٹس کے درمیان ایک کراس بی لیتے ہیں تو نمبر آف ایلیمنٹس کتنے آ جاتے ہیں. کارٹیزین پروڈکٹ میں نمبر آف ایلیمنٹس ہوتے ہیں نمبر آف ایلیمنٹس آف فرسٹ سیٹ ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف ایلیمنٹس ان دا سیکنڈ سیٹ. مثلا اگر اے میں 10 ایلیمنٹ ہیں اور سیٹ بی میں 5 ایلیمنٹ ہیں تو اے کراس بی میں ہمارے پاس آ جائیں گے 10 into 5 50 ایلیمنٹس. اسی طرح آپ کوئی اینی نمبر یو کین ٹیک اینی نمبر آف سیٹس اور ان کا جب آپ کارٹیزین پروڈکٹ لیں گے ان سارے کے سارے سیٹس کا تو آپ کے پاس جو سیٹ آئے گا دیٹ ول کنٹین, اس میں جو نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے دے ول بی دا پروڈکٹ آف نمبر آف ایلیمنٹس ان انڈیویجول سیٹس. If A1, A2, so on up to AM are finite sets, then the number of elements in the Cartesian product of these sets is the product of the number of elements in each set. That is, if NAI denotes the number of elements in set AI, then NA1 cross A2 cross so on up to AM is equal to NA1 into NA2 so on up to NAM. اچھا اب پروڈکٹ رول کی ہم کچھ اور اپلیکیشنز کرتے ہیں. So the problem is to select one president, one secretary and one trader from a group of 15 people. So let's say we select president first. تو president کو select کرنے کے لیے ہمارے پاس 15 choices ہیں. ہم کسی ایک کو president کے طور پہ select کر سکتے ہیں out of the 15 people. اب جب president کو ہم نے select کر لیا ہے اب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ ٹریڈر کو. اب جس آدمی کو ہم نے پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا ہے اس کو تو ٹریڈر نہیں بنایا جا سکتا. ون پرسن کی ناٹ ہیو 2 posts. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس 14 چوائسیز باقی رہ گئے ہیں, 14 چوائسیز باقی رہ گئے ہیں فار سلیکٹنگ اے ٹریڈر. جب ہم ٹریڈر سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے جس کو ہم نے پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیا ہوا ہے اور ٹریڈر سلیکٹ کر لیا ہوا ہے ان کو ہم سیکٹری کی پوسٹ نہیں دیں گے. سیکٹری کی پوسٹ کے لیے وی ہیو 13 choices left. تو اب سیکٹری کی پوسٹ کے لیے ہمارے پاس 13 choices ہو گئے تو اب ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو جائیں گے 15 into 14 into 13 اور یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 2730. So there are 2730 different ways for selecting a president, a trader and a secretary from a group of 15 people. اچھا ایگزامپلز اس کی جتنی ہم کریں گے ایکسرسائزز یو ول فائنڈ دم فیئرلی سمپل. اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. دیر آر 4 bus lines between A and B and 3 bus lines between B and C. Find the number of ways a person can travel. اچھا پرابلم کو میں تھوڑا سا پہلے کلیریفائی کر دوں. A, B اور C آپ امیجن کر سکتے ہیں دے آر 3 different cities اور پرابلم یہ کہا گیا ہے کہ اے سے بی تک دیر آر 4 ڈفرنٹ بس سروسز وچ آر اویلیبل. 4 ہمارے پاس مختلف کمپنی ہیں جو کہ اے سے بی تک بس پرووائڈ کر رہی ہیں, بس سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے بی سے سی تک دیر آر فرام سٹی بی ٹو سی دیر آر 3 ڈفرنٹ کمپنیز وچ آر پرووائڈنگ دا بس سروس. اب ہم جو کاؤنٹنگ کے پرابلمس دیے گئے ہیں ود ریفرنس ٹو دس پرابلم دس سچویشن وہ ہیں find the number of ways a person can travel by bus from A to C by way of B. Second part ہے
راؤنڈ ٹرپ بائی بس فرام اے ٹو سی بائی وے آف بی. اور تھرڈ پارٹ ہے راؤنڈ ٹرپ بائی بس فرام اے ٹو سی بائی وے آف بی if the person does not want to use a bus line more than once. اب اس کو ون بائی ون ہم سالو کرتے ہیں. پہلی پرابلم میں صرف ہم نے کہا گیا ہے کہ اے سے بی تک ہم نے جانا ہے, پھر بی سے سی تک جانا ہے, اور ہمارے پاس کتنے پاسبل چوائسیز اویلیبل ہیں. اے سے بی تک جانے کے لیے اس کے پاس 4 چوائسیز اویلیبل ہیں بیکاز دیر آر 4 بس سروسز اویلیبل. پھر بی سے سی تک جانے کے لیے ہی ہیز 3 چوائسیز اویلیبل. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے 4 into 3 12. تو پہلا پارٹ واز ویری سمپل. اچھا, اب دوسرے پارٹ میں ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے راؤنڈ ٹرپ. پہلے ہم نے اے سے بی تک جانا ہے, پھر بی سے سی تک جانا ہے, پھر واپس سی سے بی تک, اور پھر بی سے اے تک جانا ہے. تو اے سے بی تک جانے کے لیے وی ہیو 4 چوائسیز, بی سے سی تک جانے کے لیے وی ہیو 3 چوائسیز, دین بیک فرام سی ٹو بی دیر آر اگین 3 چوائسیز, اور پھر بی سے اے تک دیر آر اگین 4 چوائسیز. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے 4 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 4 which is equal to 144. تو راؤنڈ ٹرپ کے لیے اس طرح ہمارے پاس 144 چوائسیز آ گئے. پارٹ سی میں اس نے راؤنڈ ٹرپ کے لیے کنڈیشن چینج کر دی ہے. کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ کسی بھی بس سروس کو اس نے دوبارہ استعمال نہیں کرنا. یعنی اگر اے سے بی تک جس بس سروس کو اس نے یوز کیا ہے, واپس آتے ہوئے اس نے اس بس سروس کو یوز نہیں کرنا. اب جاتے ہوئے ہی ہیز 4 چوائسیز فار ٹریولنگ فرام اے ٹو بی, اور بی سے سی تک جانے کے لیے ایز پریویسلی اس کے پاس پھر 3 چوائسیز ہوں گے. لیکن اب سی سے جب واپس آنا ہے تو اس نے جس بس سروس کو پہلے یوز کر چکا ہے اس کو یوز نہیں کرنا, جس کا مطلب ہے کہ ہی از لیفٹ ود اونلی 2 چوائسیز ناؤ. 3 میں سے ان 2 کو یوز کر سکے گا. 3 جو اویلیبل ہیں ان میں سے اس نے 2 کو یوز کرنا ہے. اور بی سے اے تک جانے کے لیے جس بس سے وہ اے سے بی تک سفر کر کے آیا تھا, اب اس نے اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز لیفٹ 3 چوائسیز فار ٹریولنگ فرام بی ٹو اے. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے اے سے بی تک جانے کے لیے 4 چوائسیز, بی سے سی تک جانے کے لیے 3 چوائسیز, واپس سی سے بی تک آنے کے لیے دیر آر 2 چوائسیز, اور پھر واپس بی سے اے تک آنے کے لیے ہی ہیز 3 چوائسیز. تو ٹوٹل چوائسیز ہو گئے 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 which is equal to 72. اچھا, ہم کچھ ایسی پرابلمس کرتے ہیں which are closer to computer science. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک اسٹرنگ بنانا چاہتے ہیں یوزنگ زیروز اینڈ 1 تو کتنے ہمارے پاس بٹ اسٹرنگس بنیں گے آف لینتھ 4. کوشچن ہمارے پاس یہ ہے, a bit string is a sequence of zeros and ones. How many bit strings are there of length 4? اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بٹ اسٹرنگ بنا رہے ہوں گے تو پہلی بٹ کے لیے یو ہیو 2 چوائسیز, یو کین ٹیک اٹ ایدر 0 اور 1. پھر اسی طرح دوسری بٹ کے لیے بھی آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, تیسری بٹ کے لیے بھی 2 چوائسیز ہیں, اور چوتھی بٹ کے لیے بھی 2 چوائسیز ہیں. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. تو دس بیکمس 2 to the power 4 which is equal to 16. اچھا, اس پرابلم کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کرتے ہیں. How many bit strings of length 8 begin with a 1? Begin and end with a 1. اب ہم bit strings لے رہے ہیں length 8 کے. پہلے پارٹ میں ہم نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ پہلی بٹ لازمی طور پہ 1 ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بٹ کے لیے تو ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے, باقی 7 بٹس کے لیے ہمارے پاس 2 چوائسیز ہوں گے فار ایچ بٹ. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے 1 multiplied by 2 7 times. 2 کو 2 into 2 into 2 up to 2 to power 7 ہو جائے گا ہمارے پاس. تو اس طرح bit string of length 8 that begin with a 1 is 2 to the power 7. دوسرے پارٹ میں اس نے کہا ہے کہ پہلی بٹ بھی اس کی 1 ہو اور دوسری بٹ بھی 1 ہو. تو پہلی اور آخری بٹ کے لیے پہلی اور آخری بٹ اس نے کہہ دیا کہ وہ لازمی طور پہ 1 ہونی چاہیے. درمیان والی 6 بٹس جو ہیں دے کین بی ادھر زیروز اور 1. تو اس طرح درمیان والی 6 بٹس کے لیے ہمارے پاس ہو جائیں گے چوائسیز 2 to the power 6. تو اس طرح دیر آر 2 to the power 6 bit strings of length 8 that begin and end with a 1. اچھا, اب کچھ اور ہم سمپل ایگزامپلس کرتے ہیں. پہلی ایکسرسائز دیکھیں. Suppose that an automobile license plate has 3 letters followed by 3 digits. How many different license plates are possible? اچھا, تو ہم نے لائسنس پلیٹ بنانی ہے جس میں کہ 3 ہمارے پاس کریکٹرز ہوں گے.
تو سوری 6 کریکٹرز ہوں گے ہمارے پاس. تو پہلے 3 جو ہیں دے ول بی الفابیٹس اور آخری 3 جو ہیں دے آر ڈیجٹس. تو پہلے 3 ہم نے جو لینے ہیں دے آر الفابیٹس. تو ہر ایک کے لیے ہمارے پاس دے آر 26 چوائسیز. پہلا کریکٹر کین بی اینی آف دا 26 الفابیٹ کریکٹرز, اسی طرح اے سے لے کے زی تک. اسی طرح دوسرا کریکٹر جو ہے دیٹ کین بی چوزن فرام اینی آف دا 26 الفابیٹس, اور اسی طرح تیسرا کریکٹر جو ہے دیٹ کین بی چوزن فرام اینی آف دا 26 الفابیٹ کریکٹرز. تو پہلے 3 کے لیے ہمارے پاس ہو گئے 26 انٹو 26 انٹو 26. آخری 3 جو ہیں وہ ہم نے ڈیجٹس میں سے لینے ہیں فرام 0 to 9. تو 10 ڈیجٹس ہیں. تو ان تینوں کے لیے ہو جائیں گے ہمارے پاس پہلی کے لیے بھی 10 چوائس, دوسری کے لیے بھی 10 اور تیسری کے لیے بھی 10. تو اس طرح ٹوٹل ہمارے پاس آ گیا 26 ملٹیپلائڈ بائی 26 ملٹیپلائڈ بائی 26 دین ملٹیپلائڈ بائی 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 10. تو یہ ہو جائیں گے ٹوٹل نمبر آف number plates that can be formed using this procedure. اس رول کے تحت ہم اتنی زیادہ نمبر پلیٹس کو بنا سکتے ہیں. اب اسی نمبر پلیٹ کے حوالے سے کچھ اور پارٹس اس کوشچن کے ہیں. How many license plates could begin with A and end in a 0? اچھا, اب ہم نے پرابلم کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا ہے. ہم نے کہا جی کہ پہلا کریکٹر لازمی طور پہ A ہو, تو اس کے لیے ہم سمپلی A کی چوائس دے رہے ہیں. اور اسی طرح آخری والا کریکٹر جو ہے وہ لازمی طور پہ 0 ہو, تو اس کے لیے بھی ہم A کی چوائس دے رہے ہیں. تو پہلے کریکٹر کے لیے ہمارے پاس ایک چوائس ہے, دوسرے کریکٹر کے لیے 26 چوائسیز ہیں, تیسرے کریکٹر کے لیے پھر 26 چوائسیز ہیں, اور پھر ہمارے پاس ڈیجٹ والا پارٹ آ رہا ہے. 3 ڈیجٹس ہم نے لینی ہے. تو پہلے ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 10 چوائسیز, دوسرے ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 10 چوائسیز, اور آخری ڈیجٹ کے لیے اس نے کہا ہے کہ دیٹ مسٹ آلویز بی 0. تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہو گئے 1 ملٹیپلائڈ بائی 26 ملٹیپلائڈ بائی 26 ملٹیپلائڈ بائی 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 ملٹیپلائڈ بائی 1. اچھا, اب اسی ایکسرسائز کا تیسرا پارٹ دیکھتے ہیں. ہاؤ مینی لیسنس پلیٹس بگن ود PQR. اس نے اب پرابلم کو کافی سمپل بنا دیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو الفابیٹ والا پارٹ ہے وہ تو لازمی طور پہ PQR ہونا چاہیے. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس فار دیٹ. ہمارے پاس ایک ہی چوائس اویلیبل ہے, باقی ڈیجٹس ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ہو جائے گا پہلے کے لیے 1 چوائس, دوسرے کے لیے 1 چوائس, تیسرے الفابیٹ کے لیے ہمارے پاس 1 چوائس, اور پھر ڈیجٹس کے لیے ہمارے پاس 10 چوائسیز آ جائیں گے. پہلے ڈیجٹ کے لیے 10 چوائسیز, پھر دوسری ڈیجٹ کے لیے وی ہیو اگین 10 چوائسیز, اینڈ دین فار تھرڈ ڈیجٹ وی آلسو ہیو 10 چوائسیز. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف نمبر پلیٹس دیٹ بگن ود PQR از 10 multiplied by 10 multiplied by 10, that is 1000. Okay, the D part of this question is a little more interesting. How many license plates are possible in which all the letters and digits are distinct? اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ڈیجٹس لینے ہیں اور جتنے بھی ہم نے الفابیٹس لینے ہیں دے مسٹ آل بی ڈسٹنکٹ. تو پہلے کریکٹر کے لیے وی ہیو 26 چوائسیز. اب دوسرے کریکٹر میں ہم وہ کریکٹر یوز نہیں کر سکے جسے ہم نے پہلے کے لیے یوز کیا ہے. تو دوسرے کے لیے وی آر لیفٹ ود 25 چوائسیز, اور پھر اسی طرح تیسرے کے لیے ہمارے پاس اب پہلے والے 2 ہم یوز نہیں کر سکتے, اینڈ وی آر لیفٹ ود 24 چوائسیز. اب ہمارا وہ پورشن آ جاتا ہے 3 ڈیجٹس والا. پہلے ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 10 چوائسیز, دوسرے ڈیجٹ کے لیے وی آر لیفٹ ود 9 چوائسیز, اور تھرڈ ڈیجٹ کے لیے وی آر لیفٹ ود 8 چوائسیز. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آ گئے 26 into 25 into 24 into 10 into 9 into 8. یہ ٹوٹل نمبر آف پلیٹس آ جائیں گے ود ڈیزائرڈ کنڈیشنز. اب آخری اس کا جو پارٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کوشچن کا. ہاؤ مینی لیسنس پلیٹس could begin with AB and have all 3 letters and digits distinct. اچھا, انفیکٹ یہ کوشچن ہمارا اور سمپل ہو گیا ہے. تو بگن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے. پہلے ڈیجٹ کے لیے بھی پہلے کریکٹر کے طور پہ ہم A لیں گے, دوسرے کریکٹر کے لیے ہم لازمی طور پہ B لیں گے. تو ہمارے پاس وی ہیو اونلی 1 چوائسز فار دا فرسٹ 2 کریکٹرز. اب تیسرا جو کریکٹر ہے وہ ہم کوئی بھی الفابیٹ لے سکتے ہیں, لیکن یہ A اور B سے علاوہ کوئی الفابیٹ ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی ڈسٹنکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو 24 چوائسز فار دا تھرڈ کریکٹر. اب باقی کے ڈیجٹس کے لیے اسی طریقے سے پہلے ڈیجٹ کے لیے 10 چوائسز, دوسرے ڈیجٹ کے لیے 9 چوائسز, اور تھرڈ ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 8 چوائسز. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسز ہمارے پاس ہو گئے 1 into 1 into 24 into 10 into 9 into 8. اچھا, ابھی تک ہم نے جو کوشچنس کیے ہیں
ان میں یا تو سم رول اپلائی ہو رہا تھا یا پروڈکٹ رول اپلائی ہو رہا تھا. جب ہم نے پہلے چند ایکسرسائز کی تھی ان سب میں سم رول اپلائی ہو رہا تھا, اور بعد میں جو ہم نے ایکسرسائز کی ان سب میں پروڈکٹ رول اپلائی ہو رہا تھا. اب ہم نے جو کویشچنس کرنے ہیں ان میں یہ دونوں رولز اپلائی ہو رہے ہوں گے, اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے سم رول کو اپلائی کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے پروڈکٹ رول کو اپلائی کرنا ہے. یہ عام طور پہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا, بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سم رول اپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ پروڈکٹ رول اپلائی کرنا ہے. ایک بیسک جو آئیڈیا آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر لینگویج میں اور کا لفظ یوز ہو رہا ہو تو نارملی وہاں پہ سم کا رول اپلائی ہوتا ہے, اور اگر اینڈ کا لفظ یوز ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو یوز پروڈکٹ رول. تو اب ایسے ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں جن میں کہ یہ دونوں رولز اپلائی ہو رہے ہیں, سم رول بھی اپلائی ہو رہا ہے اور پروڈکٹ رول بھی اپلائی ہو رہا ہے. ایکسرسائز, a variable name in a programming language must be either a letter or a letter followed by a digit. How many different variable names are possible? اچھا, اس پرابلم میں we are talking about a programming language جس میں کہ ویریبل نیم جو ہے they are very restricted. ویریبل نیم کی لینتھ یہاں تو 1 ہوگی اور یہاں 2 ہوگی, اور اگر لینتھ 1 ہے تو پھر دیٹ مسٹ بی الفابیٹ کریکٹر, اور اگر لینتھ 2 ہے تو پہلا الفابیٹ ہو اور دوسرا کوئی ڈیجٹ ہو. تو ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینتھ 1 کے کتنے ہمارے پاس ویریبل نیم آ سکتے ہیں. تو سنس دے آر 26 الفابیٹ کریکٹرز تو لینتھ 1 کے ہمارے پاس 26 ویریبل نیمز آ جائیں گے. اور لینتھ 2 کے لیے جب ہم کرنا شروع کریں گے تو پہلا چونکہ ہم نے کریکٹر الفابیٹ لینا ہے تو پہلے کریکٹر کے لیے وی ہیو 26 چوائسز, اور دوسرا کریکٹر ہم نے لینا ہے ڈیجٹ کے طور پہ تو دوسرے کریکٹر کے لیے وی ہیو 10 چوائسز. تو ویریبل نیمز آف لینتھ 2 ہو جائیں گے ہمارے پاس 26 ملٹیپلائڈ بائی 10. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف ویریبل نیمز جو ہمارے پاس بن سکتے ہیں یوزنگ دس فارمولا, لینتھ 1 کے 26 اور لینتھ 2 کے 26 انٹو 10 یعنی 260. تو ٹوٹل ویریبل نیمز ہو جائیں گے 26 پلس 260. یہ ٹوٹل نمبر آف ویریبل نیمز ہو جائیں گے فار دس پرٹیکولر پروگرامنگ لینگویج. اب بٹ اسٹرنگس کی کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں جن میں کہ سم رول اور پروڈکٹ رول جو ہے دونوں اپلائی ہوں گے. ہاؤ مینی بٹ اسٹرنگس کنسسٹ آف فرام 1 through 4 digits. اور بی پارٹ ہے ہاؤ مینی بٹ اسٹرنگس کنسسٹ آف فرام 5 through 8 digits. اچھا, اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہم نے بٹ اسٹرنگس کاؤنٹ کر لینے ہیں جن کی لینتھ 1 ہو, پھر ہم نے بٹ اسٹرنگس کاؤنٹ کر لینے ہیں جن کی لینتھ 2 ہو, پھر بٹ اسٹرنگس کاؤنٹ کر لیں گے جن کی لینتھ 3 ہو, اور فائنلی ہم بٹ اسٹرنگس کاؤنٹ کر لیں گے جن کی لینتھ 4 ہو. اور ان سب کے لیے ہمیں پروڈکٹ رول کو اپلائی کرنا پڑے گا. جب آپ بٹ اسٹرنگس یہ ساری کی ساری معلوم کر لیں تو پھر ان کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے. ہم نے ٹوٹل نمبر آف بٹ اسٹرنگس معلوم کرنے ہیں فرام لینتھ فرام 1 through 4, تو ان کو ہم ایڈ کر لیں گے. تو بٹ اسٹرنگس آف لینتھ 1 جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ 2 ہی ہوتی ہیں. بٹ اسٹرنگس آف لینتھ 2 جو ہیں دے آر 2 to the power 2 which is 4. بٹ اسٹرنگس آف لینتھ 3 are 2 to the power 3 and بٹ اسٹرنگس آف لینتھ 4 are 2 to the power 4. تو اس طرح ٹوٹل نمبر ہمارے پاس آ جائے گا 2 plus 4 plus 8 plus 16. تو یہ ٹوٹل نمبر آف بٹ اسٹرنگز آ جائیں گی either of length 1 or of length 2 or of length 3 or of length 4. اچھا, تو دوسرے پارٹ میں اسی کوشچن کو بیسیکلی ریپیٹ کیا گیا ہے, لیکن اب ہم 5 سے 8 تک جائیں گے. تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ لینتھ 5 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں, پھر لینتھ 8 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں, پہلے 5 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں, پھر لینتھ 6 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں, پھر لینتھ 7 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں, اینڈ دین فائنلی لینتھ 8 کے کتنے بٹ اسٹرنگز ہیں. یہ سارے بٹ اسٹرنگز معلوم کرنے کے بعد ٹوٹل نمبر معلوم کرنے کے لیے ہم ان سب کو ایڈ کر دیں گے. تو ٹوٹل نمبر آ جائے گا 2 to the power 5 plus 2 to the power 6 plus 2 to the power 7 plus 2 to the power 8. اچھا, اب ایک اور سمپل ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ یہ دونوں رول سم اور پروڈکٹ کا رول اپلائی ہوں گے. How many 3-digit integers are divisible by 5? اچھا, اب ہم انٹیجرز میں انٹرسٹڈ ہیں جن میں 3 ڈیجٹ انٹیجرز میں انٹرسٹڈ ہیں. تو 3 ڈیجٹ انٹیجر جو اسمالسٹ ہوگا دیٹ از 100 اور جو لارجسٹ ہوگا دیٹ از 999, اور ہم ان انٹیجرز میں انٹرسٹڈ ہیں which are divisible by 5. تو آپ کو پتا ہے کہ 5 سے اگر کوئی انٹیجر ڈویزبل ہو تو اس کا یونٹ والا بٹ جو ہے یا تو وہ 0 ہوتا ہے یا 5 ہوتا ہے. تو ہم ان دونوں کو سیپریٹلی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہم وہ انٹیجرز معلوم کر لیتے ہیں جن کا یونٹ والا ڈیجٹ جو ہے وہ 0 ہے,
پھر ہم وہ ڈیجٹس کاؤنٹ کر لیتے ہیں جن کا یونٹ والا ڈیجٹ جو ہے 5 ہے, اور پھر جو ہمارے پاس دونوں ویلیوز آئیں گے ان کو ایڈ کر دیں گے تو ٹوٹل نمبر آف ہمارے پاس آ جائیں گے. تو اگر ہم 0 والا پہلے کاؤنٹ کریں تو اس کے لیے پہلے کے لیے ہمارے پاس پہلے ڈیجٹ کے لیے 100 والے ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 9 چوائسیز, کیونکہ 0 سے ہم 100 والا ڈیجٹ شروع نہیں کریں گے. اور پھر 10 والے ڈیجٹ کے لیے وی ہیو 10 چوائسیز, اور پھر یونٹ والے ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ 0 لینا ہے. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آ گیا ہمارے پاس 9 into 10 into 1. اب ہم وہ انٹیجرز معلوم کرنا چاہتے ہیں which end with a 5. تو اس کے لیے 100 والا ڈیجٹ ہمیں 0 نہیں لے سکتے, therefore we have 9 choices for the 100 ڈیجٹ. 10 کے ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس 10 چوائسیز ہیں پورے کے پورے, اور پھر ہمارا جو یونٹ والا ڈیجٹ ہے اس میں ہم نے 5 لینا ہے, تو وی ہیو اونلی 1 چوائس. تو اس طرح یہ دونوں نمبر لے لیں اور پھر ان کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس ریکوائرڈ نمبر آف انٹیجرز آ جائیں گے. تو اس طرح یہ بن جاتا ہے 9 into 10 into 1 plus 9 into 10 into 1. یہ ہو جائے گے ٹوٹل نمبر آف انٹیجرز which are divisible by 5 and which are from 100 to 999. اچھا, اگلی ایکسرسائز ہماری جو ہے اس میں ہم کمپیوٹر پاس ورڈس کی بات کریں گے. جب آپ کمپیوٹر کا پاس ورڈ چوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے عام طور پہ کہ کم از کم آپ نے 3 ڈیجٹس لینے ہیں یا کم از کم آپ نے 6 ڈیجٹس لینے ہیں. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہمارے پاس ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 ڈیجٹ کا پاس ورڈ چوز کرنا ہے, اور تینوں کے تینوں 3 کریکٹر کا پاس ورڈ چوز کرنا ہے, اور تینوں کے تینوں کریکٹرز جو ہیں دے مسٹ بی الفابیٹ. تو اس ایکسرسائز کو ہم دیکھتے ہیں. A computer access code word consists of from 1 to 3 letters of English alphabet with repetitions allowed. How many different code words are possible? اچھا, اب اس میں اٹس اے ویری سمپل کوشچن. اب یہ دیکھیں کہ پہلے کریکٹر کے لیے یو ہیو 26 چوائسیز, پھر دوسرے کریکٹر کے لیے اگین یو ہیو 26 چوائسیز, اور تیسرے کریکٹر کے لیے اگین یو ہیو 26 چوائسیز. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز آ گیا آپ کے پاس. اگر آپ 1 ورڈ کا ایک کریکٹر کا کوڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 26 چوائسیز ہیں. اگر 2 کریکٹر کا کوڈ بنانا چاہتے ہیں تو یو ہیو 26 into 26 چوائسیز اینڈ 26 اسکوائر, اور 3 کریکٹر کا اگر آپ کوڈ ورڈ بنانا چاہتے ہیں تو یو ہیو 26 to the power 3 چوائسیز اویلیبل. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف کوڈ ورڈز دیٹ کین بی میڈ آر 26 plus 26 اسکوائر plus 26 کیوب. اچھا, اگلی ہماری جو پرابلمز ایکسرسائز ہیں دے ریلیٹ ٹو سم کمپیوٹر لوپس. آپ پروگرامنگ میں ڈفرنٹ کائنڈ آف لوپس استعمال کرتے ہیں, ڈو لوپ یا وائل لوپ, اور اس طرح کے ہم لوپس یوز کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ لوپ نیسٹڈ ہوتے ہیں, ایک لوپ کے اندر ہمارے پاس دوسرا لوپ بھی آ رہا ہوتا ہے, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی دفعہ ہماری انسٹرکشنز جو ہیں لوپ کے اندر جو ہماری انسٹرکشنز ہیں کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوں گی. تو ہماری اگلی جو چند ایکسرسائزز ہیں اس میں ہم اس طرح کے پرابلمس کو سالو کریں گے, جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمارا انر لوپ جو ہے وہ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ انر لوپ جو ہے وہ زیادہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹر لوپ. Determine how many times the inner loop will be iterated when the following algorithm is implemented and run. For I from 1 to 4, for j from 1 to 3, there are a number of statements then, next j, next I. اچھا, اس میں دیکھیں کہ آؤٹر لوپ جو ہے وہ 4 دفعہ آئٹریٹ ہو رہا ہے, I varies from 1 to 4, اور انر لوپ جو ہے وہ 3 دفعہ آئٹریٹ ہو رہا ہے, j varies from 1 to 3. جب آپ I کی ویلیو 1 لیں گے تو اس کا کورسپونڈنگ انر لوپ جو وہ 3 دفعہ چلے گا, j کی ویلیو ویری کرے گی 1 سے لے کے 3 تک. تو آپ کے پاس آئے گا I کی ویلیو 1 ہے, j کی ویلیو 1 ہے, I کی ویلیو 1 ہے اور j کی ویلیو 2 ہے, پھر I کی ویلیو 1 ہے اور j کی ویلیو 3 ہے. پھر اسی طریقے سے جب I کی ویلیو انکریز ہو جائے گی 2 ہو جائے گی تو پھر دوبارہ انر لوپ نے 3 دفعہ چلنا ہے, اور جب اس کی ویلیو 3 I کی ویلیو 3 ہو جائے گی انر لوپ نے پھر 3 دفعہ چلنا ہے, اور جب I کی ویلیو 4 ہو جائے گی اسی طریقے سے انر لوپ نے پھر 3 دفعہ چلنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انر لوپ جو ہوگا اٹ ول آئٹریٹ 4 ملٹیپلائڈ بائی 3 ٹائمس. تو اس طرح 12 ٹائمز انر لوپ جو ہے وہ آئٹریٹ ہوتا ہے. اچھا, اب ایک اور ہم لوپ کی پرابلم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انر لوپ کتنی دفعہ آئٹریٹ ہوتا ہے. Determine how many times the inner loop will be iterated
when the following algorithm is implemented and run. For I from 5 to 50, for j from 10 to 20. اس کے بعد نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہیں, نیکسٹ جے نیکسٹ آئی. اچھا, اس میں آپ پہلے دیکھیں کہ آؤٹر لوپ کتنی دفعہ آئٹریٹ ہو رہا ہے. یہ 5 سے 50 تک ہے, تو یہ نمبرز بن جاتے ہیں ٹوٹل 46. 5 سے لے کے 50 تک جو نمبر بنیں گے بوتھ انکلوسیو بن جاتے ہیں 46. اس کا مطلب ہے کہ آؤٹر لوپ ول آئٹریٹ 46 ٹائمس. اور اس کے بعد انر لوپ جو ہے یہ آئٹریٹ ہو رہا ہے j ویریز فرام 10 to 20. اس کا مطلب ہے کہ انر لوپ جو ہے وہ 11 ٹائم آئٹریٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح ٹوٹل ہو جائے گا ہمارے پاس آؤٹر لوپ 46 ٹائم آئٹریٹ ہو رہا ہے اور انر لوپ جو ہے وہ 11 ٹائم آئٹریٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انر لوپ کا ٹوٹل نمبر آف آئٹریشنز جو ہوں گی دے ول بی 46 ملٹیپلائڈ بائی 11. تو ہمارا آنسر آ گیا 46 ملٹیپلائڈ بائی 11. اچھا, اب ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے وچ از پرابلی دا لاسٹ ایکسرسائز فار ٹوڈے, اٹس لٹل بٹ مور انٹرسٹنگ. Determine how many times the inner loop will be iterated when the following algorithm is implemented and run. For I from 1 to 4, for j from 1 to I, number of statements then, next j, next I. اچھا, اس میں دیکھیں کہ آؤٹر لوپ آئٹریٹ ہو رہا ہے فرام 1 to 4, لیکن انر لوپ کے لیے اس نے ڈیفینیٹ نہیں دیا ہوا. j ویریز فرام 1 to I, تو یہ I کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. تو اگر I کی ویلیو 1 کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انر لوپ ول آئٹریٹ اونلی ونس. اگر I کی ویلیو 2 ہے تو j ول بی فرام 1 to 2, سو انر لوپ ول آئٹریٹ ٹوائس. اسی طرح اگر I کی ویلیو 3 ہے تو انر لوپ ول آئٹریٹ 3 ٹائمس, اور اگر I کی ویلیو 4 ہے تو انر لوپ ول آئٹریٹ 4 ٹائمس. تو ٹوٹل نمبر آف آئٹریشنز آ جائیں گی. جب I کی ویلیو 1 ہوگی تو انر لوپ ول آئٹریٹ ونس اونلی. 1 ہو گیا ہمارے پاس. جب انر لوپ کی آؤٹر لوپ کی ویلیو I کی ویلیو 2 ہو جائے گی تو انر لوپ ول آئٹریٹ ٹوائس. اسی طرح جب I کی ویلیو 3 ہو جائے گی انر لوپ ول آئٹریٹ 3 ٹائمس, اینڈ فائنلی when ویلیو آف I is 4 انر لوپ ول آئٹریٹ 4 ٹائمس. تو ٹوٹل نمبر جو ہیں یہ بن جائے گا 1 + 2 + 3 + 4. This is the total number of times inner loop will iterate in this particular exercise. اچھا, تو this was the last exercise for today. ہم نے سم اور پروڈکٹ رول کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم انہی سم اور پروڈکٹ رول کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ نئی ٹیکنیک سیکھیں گے کمبینیٹورکس کی, which you will find very very useful in next topics we are going to study. اچھا, میرا خیال ہے کہ it's a time to say goodbye to you, and I shall certainly look forward to seeing you again in the next lecture.